بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد ناظرین اکرام، آج میرے پاس یہ ایک کتاب آئی ہے میرے مطالعے کے اندر جس کا نام ہے اسلام کیا ہے، اور اس کی تالیف کرنے والے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور اس کتاب کو دارالسلام نے پرنٹ کیا ہے. اور اس کتاب کی جو ابتدا تھی اس میں سے جب میرا مطالعہ کے اندر یہ چیزیں آئیں تو میں نے چاہا کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ دین اسلام جو دین کی بنیاد ہے وہ کن باتوں پر ہے، بنیادی دین کی باتیں کیا ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ دین کی بنیاد کے لیے 4 چیزیں بہت اہم ہیں. دین اسلام کی بنیادی باتیں جو ہیں ان میں 4 چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر علم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کو جاننا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم رکھنا، اور اسی طرح دین کے احکام و مسائل کا علم رکھنا. اور دوسرے نمبر پر دینی احکام و مسائل پر عمل کرنا، اور تیسرے نمبر پر دین کی دعوت دینا، اور چوتھے نمبر پر اگر دعوت دین کے دوران کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف پر صبر کرنا. اور اس ضمن میں یہ سورۃ العصر جو میں نے ابھی ابتدا میں تلاوت کی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے زمانے کی کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے کے اندر، خسارے کے اندر ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو اس معاشرے کے اندر اس زمانے میں وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. امام شافعی رحمہم اللہ نے اس سورۃ العصر کی تفسیر اس انداز سے کی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے لیے صرف سورۃ العصر اکیلی ہی نازل کر دیتے تو اس مخلوق کے لیے سورۃ العصر کی 3 آیات کافی تھی. اگر اللہ رب العالمین سارا قرآن نہ بھی نازل کرتے تو اگر سمجھ لی جاتی تو یہ 3 آیات ہی کافی تھیں. امام بخاری رحمہم اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل، قول و عمل سے پہلے علم ضروری ہے. آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. امام بخاری نے اسی ضمن میں قرآن پاک کی ایک آیت کو لے کر آئے. سورۃ محمد سے یہ آیت ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے. امام بخاری رحمہم اللہ کا یہ بیان کرنا کہ ہر چیز سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. علم کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طرح ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے، ہر مسلمان بچے کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ کم 3 چیزوں کے جو 3 چیزیں ہیں ان پر لازمی علم حاصل کرنا چاہیے. ایک تو اللہ کی معرفت کا علم، اللہ کی پہچان کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے. اور دوسرے نمبر پر دین اسلام کی معرفت کہ دین اسلام کن چیزوں کا نام ہے. اور تیسرے نمبر پر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، آپ کے احوال کا مطالعہ، آپ کا لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، آپ کی زندگی گزارنا، سارا علم جو ہے یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ چند دینی ابتدائی باتیں تھیں جن پر ایک مسلمان کے لیے عمل کرنا ضروری تھا۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔